اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17۔ منافقین کے قبائح اور بد صفات ذکر ہو رہی تھی، تو اب مزید وضاحت کے لیے اللہ رب العزت ان تینوں گروہوں کے بارے میں اور خاص کر منافقین کے بارے میں کچھ امثال وہ ذکر کرے گا تاکہ ان کی مزید وہ وضاحت آ جائے۔ امثال قرآن میں علماء مفسرین کے مطابق 44 یا 45 ہے، جو فصیح و بلیغ کلام کی نشانی ہوتی ہے۔ ہر فصیح و بلیغ کلام میں مثال دی جاتی ہے بات سمجھانے کے لیے، اور علماء مفسرین اور عرب وہ کلام میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے امثال کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اسی لیے عرب کہتے ہیں الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام او کالناقۃ بلا مہار۔ ممثل بلا مثال، بات مثال کے بغیر اگر آپ کوئی بیان کر دیں تو یہ ایسی ہے کالفرس بلا لجام، جیسے گھوڑا بغیر اس کے رسی کے بغیر آپ اس کو چلا رہے ہو، اس کا جو لگام ہے اس کے بغیر آپ اس کو چلا رہے ہو۔ اور کالناقۃ بلا مہار، اور اونٹ یا اونٹنی اس کا کوئی مہار نہ ہو۔ صاحب الہدایہ وہ فرماتے ہیں الاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، بات کو امثال سے واضح کرنا یہ کامل آدمی و فصیح اور بلیغ انسان کی نشانی ہے۔ پھر مثال کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، 3 اشیاء ہوتی ہے ہر مثال میں، ایک مشبہ، دوسرا مشبہ بھی، اور تیسری وجہ تشبیہ ہوتی ہے کہ کس وجہ سے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ علماء سلف اور مفسرین انہوں نے امثال القرآن کو سمجھانے کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں، امثال القرآن کے نام سے۔ جتنی بھی امثال قرآن میں ذکر ہیں ان کی وضاحت انہوں نے الگ کر دی ہے۔ الامثال القرآنیہ، امثال القرآن اس نام سے کتب ہے۔ پھر قرآن کریم کے جو امثال ہیں وہ کبھی لفظ مثلوں سے ذکر ہوگی، یعنی ابتدا میں لفظ مثل آئے گا، جیسے یہاں پر ہے مثلہم۔ کبھی لفظ کاف آئے گی، جیسے بعد میں ذکر ہوگی او کصیب، وہاں پر لفظ کاف آیا ہے۔ کاف لفظ یہ حرف یہ بھی تشبیہ اور مثال کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کاف اور مثلو
دونوں نہیں ہوگا، لیکن سیاق کے کلام سے، کلام کے اگر سیاق و سباق کو دیکھ لیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک مثال دی جا رہی ہے، جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں آئے گی ایود احدکم ان تکون لہ، تو وہ مثال انفاق کے بارے میں ہے، وہاں پر نہ لفظ کاف ہے اور نہ مثلو ہے، لیکن پھر بھی وہ بالاتفاق علماء مفسرین کہ وہ مثال ہے۔ پھر قرآن کریم میں امثال دو قسم کی ذکر ہوتی ہے، ایک مثال ناری اور دوسرا مثال مائی، یعنی آگ سے مثال دی جاتی ہے اور پانی کے ساتھ مثال دی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی دو مثالیں ذکر ہوگی، ایک مثال مائی اور دوسرا مثال ناری۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال پھر یا تو یہ مثل سے ماخوذ ہے اور یا مثل سے ماخوذ ہے۔ مثل اور مثل اس میں معنی ظہور ہوتا ہے، مدلول اس کی عظمت اور وضاحت ہوتی ہے۔ تو جو چیز آپ کسی چیز سے مشابہ کرتے ہو، اس کے مساوی بناتے ہو، تو اس سے اس چیز کی مزید وضاحت ہوتی ہے، اور اس مثال سے دل پر اور مخاطب اور سامع پر اثر ہوتا ہے۔ اطلاق معانی مثل اور مثال کی وہ مختلف ہے، یہ کبھی مقدار کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، کبھی قالب کسی چیز کا فریم، اس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ امام راغب وہ تعریف کرتے ہیں مقابلۃ الشیء بنظیرہ، کسی چیز کا تقابل اپنے ہم مثل کے ساتھ کرنا، اس کو کہتے ہیں مثال۔ اور مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام وہ فرماتے ہیں مثل وہ اصل میں شبیہ کو کہتے ہیں، اور پھر اس نے کچھ فرق بیان کیے ہیں مابین مثل اور مثل کے۔ ایک فرق یہ بیان کیا ہے کہ مثل جو ہوتا ہے وہ تشابہ معقولات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی معقول اشیاء میں جو تشابہ واقع ہوتا ہے، جو معنویات ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ مثل استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی مثل کا لفظ استعمال زیادہ ہوگا، اور مثل یہ تشبیہ اشخاص میں استعمال ہوتا ہے، جب کسی ذوات اشخاص اس کی تشبیہ دینی مقصود ہو تو اس کے لیے لفظ مثل استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء وہ پھر کہتے ہیں کہ مثل اور مثل دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ ایک کلمہ جب شائع اور کثیر ہو، کثیر الاستعمال کلمہ ہو، تو اس کے لیے مثل استعمال ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز تجربے کے ساتھ وہ ثابت ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اصل تعریف مثال کی جو قرآن کریم میں امثال ذکر ہوتی ہے اس کی تعریف ہے ابراز المعقول فی معرض المخصوص علی طریقۃ التشبیہ۔ ابراز المعقول فی معرض المخصوص، معقول اشیاء
معنوی اشیاء ان کو محسوس اشیاء کے طور پر پیش کرنا، لیکن کس طریقے سے؟ اعلیٰ طریقت تشبیہ، کہ اس میں طریقے تشبیہ کا ہو۔ آپ معقول اشیاء کی تشبیہ کسی چیز ایسی چیز سے دے کہ اس سے وہ معقول چیز وہ محسوس بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں مثال۔ جیسے قرآن کریم میں مشرکین کے اعمال کی مثال وہ راکھ سے دی گئی ہے۔ اب عمل جو ہے وہ معنوی چیز ہے، اور راکھ اب وہ محسوسی چیز ہے، وہ محسوس ہیں، تو اب عمل کی تشبیہ اللہ رب العزت نے راکھ سے دی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ابراز المعقول فی معرض المخصوص علی طریقۃ التشبیہ۔ پھر ایک قاعدہ اور فائدہ علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے استعارات کو امثال نہیں کہا جاتا، کیونکہ اگر استعارات کو بھی ہم امثال میں شمار کر دیں تو پھر قرآن میں امثال کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ استعارہ وہ الگ چیز ہے اور مثال وہ الگ چیز ہے۔ کیونکہ استعارہ میں مشبہ اور مشبہ بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور تشبیہ اور مثال میں مشبہ، مشبہ بھی، وجہ، شبہ، یہ تینوں ذکر ہوگی۔ مثال کے طور پر جاءنی اسد اے زیدن، جاءنی اسد اے زیدن، تو اب اس میں مشبہ، مشبہ بھی، وجہ، شبہ یہ تینوں موجود ہیں، اور استعارہ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پھر مثال کی کچھ اقسام ہیں۔ مثال کبھی تشبیہ مفرد کی مفرد سے ہوتی ہے، کبھی مفرد کی مرکب سے ہوتی ہے، کبھی مرکب کی مرکب سے ہوتی ہے، اور کبھی مرکب کی مفرد سے ہوتی ہے۔ تو یہ چار اقسام ہیں وہ تشبیہ کے اور امثال قرآنی کی۔ یہ اول قسم جو ہے تشبیہ مفرد کی مفرد سے، اس کو بھی مثال نہیں کہا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر لیس الذکر کالانثی، اب ایسے الفاظ جب قرآن کریم میں آتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ تشبیہ مفرد بالمفرد ہے، اس کو بھی امثال اور تشبیہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری جو قسم ہے تشبیہ مرکب کی مرکب سے، تو اس کو مثال کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ شائع اور کثیر الاستعمال ہے، تشبیہ المرکب بالمرکب۔ اور تشبیہ کبھی مفرد کی ہوتی ہے مرکب کے ساتھ، مفرد کی تشبیہ دیتے ہیں مرکب کے ساتھ، اللہ نور السماوات، اب یہ نور مفرد ہے اور اس کی تشبیہ دی ہے مرکب کے ساتھ، باقی آیات میں تمام مرکبات سے اس کی تشبیہ دی ہے، اور حالانکہ نور وہ مفرد ہیں۔ تو تشبیہ کبھی مفرد کی مرکب سے بھی آتی ہے، اور کبھی تشبیہ ہوتی ہے مرکب کی مفرد سے، مرکب کی تشبیہ دی جاتی ہے مفرد سے۔ تو یہ چار اقسام یہ امثال اور تشبیہ کی علماء مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ پھر فوائد الامثال، امثال میں فائدہ کیا ہوتا ہے، مثال اور تشبیہ میں کیا فائدہ ہے؟ تو ابراہیم النظام اس نے کہا ہے کہ مثال کے چار فوائد ہیں۔ ایجاز اللفظ، الفاظ میں اختصار ہوتی ہے لیکن معنی اس میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اصابت المعنی، انسان معنی، مقصد اور مفہوم وہ بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے حسن التشبیہ، تشبیہ اس میں اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے۔ اور جودت الکفایہ، کہ انسان بہت اچھی طرح سمجھ جاتا ہے، اس میں جودت آ جاتی ہے، کم وقت میں بہت بڑا مقصد اور مفہوم وہ پا لیتا ہے۔ اور مفسر زمخشری وہ فرماتے ہیں کہ متخیل چیز کو، جو چیز خیال میں ہوتی ہے، اگر اس کو آپ مغرض وجود میں اور موجود میں ذکر کرتے ہو تو یہ انسان پر بہت بڑا اثر کرتی ہے، اس سے متکبر انسان کی وہ تکبر زائل ہو کر وہ ذلیل بن جاتا ہے۔ انجیل میں بھی
مستقل صورت تھی سورۃ الامثال کے نام سے۔ تو یہ امثال اللہ رب العزت کے کتب کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت کلام عرب کے موافق وہ امثال ذکر کرتا ہے اپنے کلام میں۔ امام رازی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ امثال کی دلوں پر تأثیر ہوتی ہے، عجیب کیفیت دل میں پیدا کر دیتی ہے، اور بہت تأثر اور تاثیر اس میں ہوتی ہے۔ ایسے کلام میں بہت سی قیمتی چیزیں، بہت سی خفی اور چھپی ہوئی چیزیں وہ امثال کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر مثل اور مثل کا مادہ اور یہ لفظ قرآن کریم میں 169 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور مختلف معانی پر استعمال ہوا ہے یہ مثل اور مثل لفظ قرآن کریم میں۔ مشابہت اور مماثلت کے معنی پر سورہ البقرہ 113 آیت میں استعمال ہوا ہے۔ عجیب حالت کے معنی پر استعمال ہوا ہے، جیسے یہاں پر ہے مثلہم، عجیب حالت ان لوگوں کی، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جو آگ کو جلائے۔ تو یہاں پر معنی عجیب حالت کی ہے۔ وصف کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے، مختلف وعظ اور نصیحت کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے کہ انسان مختلف طریقے سے وعظ اور نصیحت کرے۔ اعتراض کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے سورہ الفرقان میں، اور عبرت کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے سورۃ النور میں۔ حکمت کیا ہے امثال کی؟ امثال میں کیا حکمت ہوتی ہے؟ تو ایک حکمت یہ ہے کہ تمیز بین الکافر والمسلم، مثال اور تشبیہ سے کافر اور مسلم میں وہ تمیز آ جاتی ہے، ان میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ مومن وہ امثال اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی گہرائی میں اترنے کی وہ سعی کرتا ہے، لیکن کافر اور مشرک وہ امثال پر اعتراضات کرتا ہے۔ اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، آگے آئے گی کہ کفار وہ ہمیشہ امثال پر اعتراض ہی کرتے ہیں۔ دوسرا حکمت یہ ہے کہ تذکر کے لیے، لعلہم یتذکرون، لعلہم یتفکرون، تفکر اور تذکر کے لیے امثال ذکر ہوتی ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمیز پیدا کرتی ہے مابین عالم اور غیر عالم کے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عالم کون ہے اور غیر عالم کون ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، امثال پر صرف عالم لوگ، رسوخ والے، پختہ عقل والے وہ ہی سمجھ سکتے ہیں، کم عقل بے وقوف یہ لوگ امثال قرآنی وہ آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس سے تمیز آ جاتی مابین عالم اور غیر عالم میں۔ عمر ابن مرہ اس کا قول ہے اذا مررت بالامثال یا اذا مررت بالمثال وما علمت به فيحذرني بأني سقطت من درجة العلماء، کہ میں جب کسی مثال پر سے گزرتا ہوں قرآن کریم میں، مثال اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے سمجھ نہ آئے، تو یہ بات مجھے فیحذرنی، یہ بات مجھے بہت ڈراتی ہے کہ بأنی سقطت من مرتبۃ العلماء، کہ ایسا نہ ہو کہ میں مرتبہ علم سے گر جاؤں، مجھ سے علم ہی نفی ہو جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما يعقلها الا العالمون، مثال پر تو صرف عالم لوگ ہی سمجھتے ہیں، اگر مجھے سمجھ نہ آئے تو یہ مقصد ہوگی کہ میں عالم نہیں ہوں، اس لیے یہ مجھے بہت خوف کی بات لگتی ہے کہ مثال کی سمجھ مجھے نہ آئے۔ تو اس لیے امثال قرآنی اس کو سمجھنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک عظیم علم ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد، یہاں پر مثل بمعنی صفت ہے کہ ان لوگوں کی صفت، یا ان مثل کا دوسرا معنی ہے ان لوگوں کی عجیب حالت، یہ دو معنی یہاں پر مقصود ہیں۔ مثلہم صفت ان لوگوں کی، کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا جو آگ جلائے، اور یا مثلہم عجیب حالت ان منافق لوگوں کی، کمثل الذی
اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا جو آگ جلائے۔ یہاں پر کاف کا مسئلے اس کا متعلق وہ محذوف ہے، اور کائن مستقر اس سے آپ اس کو متعلق کر سکتے ہو، تو پھر عبارت اصل میں اس طرح ہوگی مثلہم کائن مستقر کمثل الذی، یہ اصل عبارت ہو جائے گی۔ الذی اسم موصول ہے۔ مشہور سوال یہاں پر ہے کہ یہاں پر الذی اسم موصول مفرد ہے، اور تشبیہ اور مشبہ بھی جو ہے وہ جمع سے دی گئی ہیں، کیونکہ بعد میں صیغے وہ تمام جمع کے استعمال ہوئے ہیں۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، بنورہم ترکہم لا یبصرون فہم لا یرجعون، یہ تمام پھر جمع کی صیغے لائے گئے ہیں، اور الذی وہ مفرد لایا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الذی یہ مفرد نہیں ہے، یہ اصل میں الذین ہے، یہ بھی جمع ہے، لیکن نون وہ یہاں پر حذف ہوا ہے، اور کلام عرب میں کبھی کبھی اسم موصول سے نون وہ حذف ہو سکتا ہے، تو یہاں پر بھی نون حذف ہوا ہے۔ اور دوسرا جواب وہ یہ ہے، اور پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں پر یہ کیوں حذف ہوا ہے، یہ نون یہاں پر کیوں حذف ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہ الفاظ میں اختصار لانے کے لیے، مثال اور ممثل تشبیہ میں اختصار ہوتی ہے، تو یہاں پر الفاظ میں بھی اختصار لایا گیا ہے تاکہ الفاظ میں بھی اختصار ہو، تو یہاں پر الذی بمانے الذین ہے۔ اس لیے یا چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ الذی اسم موصول ہے، من کی طرح اس میں بھی ابہام ہوتا ہے، من جیسے مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر الذی اس میں بھی ابہام ہے اور من میں بھی ابہام ہوتا ہے، تو یہ الذی مشابہ من کے ساتھ ہے، تو من تثنیہ مفرد جمع کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، تو یہ الذی بھی تثنیہ مفرد جمع تمام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ابو علی اور ابو حیان بحر المحیط اس نے یہ جواب اس کا کیا ہے۔ اور یہاں پر استوقد نارا، یہاں پر جنس مستوقد مراد ہے، الذی استوقد نارا یہاں پر جنس مستوقد مراد ہے، اور جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر تمام پر ہو سکتا ہے، تو پھر یہ جنس ہو جائے گی الذین استوقد نارا، یہ جنس پر دال ہو جائے گی، جنس مستوقد وہ مراد ہوگا۔ اور ایک اور جواب مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر الذی یہ صفت واقع ہوئی ہے فوج لفظ کے لیے، فوج لفظ کے لیے، تو پھر عبارت اصل میں اس طرح ہوگی مثلہم کمثل الفوج الذی استوقد نارا، مثلہم کمثل الفوج الذی استوقد نارا، تو موصوف اس کا پھر حذف ہے، اور فوج لفظ وہ پھر کثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ فوج وہ دال ہے جمع پر، تو مطابقت جمع کی آ جائے گی وہ جمع کے ساتھ۔ اور ایک اور جواب یہاں پر کیا ہے، ایک اور جواب یہ ہے کہ یہاں پر تشبیہ قصہ کے ساتھ دیا گئی ہے، واقع منافقین اس کی تشبیہ واقعہ اور قصہ مستوقد کے ساتھ مشابہ کیا گیا ہے، تو یہاں پر تشبیہ القصہ بالقصہ ہے، مستوقد کی قصہ اور واقعہ اس کو منافقین کے قصے اور واقعے کے ساتھ وہ مشابہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جوابات تھے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اور ایک اور جواب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، الذی اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کفار اور مشرکین مکہ کی حالت سے اس کو مشابہ کیا گیا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، تو پھر یہاں پر الذی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دعوت مراد ہوگی۔ استوقد نارا کہ وہ آگ کو جلائے،
استوقدا بمانے یہاں پر اوقدا ہے، اوقدا النار، کیونکہ سین تو طلب کے لیے آتا ہے، یہ کسی اور سے آگ کی طلب نہیں کرتا کہ آؤ تم آگ جلا دو، نہیں، یہ خود آگ جلاتا ہے. تو پھر یہاں پر استوقدا بمانا اوقدا آ جائے گا. اور یا باب استفعال اپنے معنی پر ہے، اپنے ہی معنی پر ہے، اور اس کا مقصد پھر یہ ہوگا کہ جیسے اس مثال کی اور ان کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلائے اور لوگوں کو کہیں کہ آگ میں نے جلا دی ہے، اب تم نے ایندھن اور لکڑی لا کر اس آگ کو بجھنے نہیں دینا، اس آگ کے جلنے کا اہتمام تم نے کرنا ہے. لیکن وہ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، اس آگ کے جلنے کا اہتمام نہیں کرتے، لکڑیاں اور ایندھن لانے کا اہتمام نہیں کرتے، تو وہ آگ وہ بجھ جاتی ہے. تو پھر استوقدا باب استفعال اپنا معنی پر بھی صحیح ہے. استوقدا نارا، وقود اور وقود، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، وقودها النار والحجارہ، آگے آیت میں آئے گی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّارُ، وہاں پر وقود ہے بفتح الواو، تو وہ ایندھن کو کہتے ہیں، لکڑی وغیرہ اس کو کہتے ہیں. اور وقود اس فعل کو کہتے ہیں، آگ جلانے کے فعل کو، اس کو وقود وہ کہتے ہیں. استوقد نارن، نار اس کی تعریف علماء نے کی ہے جوہر لطیف مضیء حار محرقۃ، جوہر لطیف مضیء حار اور محرق، کہ یہ ایک جوہر ہے، لطیف باریک چیز ہے، مضیء روشنی کرتی ہے، اور حار گرم ہوتی ہے، مضیء محرق، اور یہ جلانے کی صفت اس میں موجود ہے کہ یہ ہاتھ لگانے سے انسان کو جلا دیتی ہے، چیزوں کو جلا دیتی ہے. اور ہمارا شیخ وہ لطیفے کے طور پر فرماتا تھا کہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ آگ کیا چیز ہے تو آگ لگا کر دیکھ لے، اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، آگ کی حقیقت آپ کو سمجھ وہ آ جائے گی ہاتھ لگانے سے. نارا، پھر نار اس کی مصداقات قرآن کریم میں مختلف ہوئی ہے، جہنم کی آگ کو بھی کہا گیا ہے، حرام مال کو بھی کہا گیا ہے، جنات کو جس سے پیدا کیا گیا ہے اس کو بھی کہا گیا ہے، دنیاوی آگ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے. دنیا میں اسباب جنگ بڑھانے کے لیے اس کے معنی پر بھی آگ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور مثال اور تمثیلی معنی پر بھی آگ استعمال ہوا ہے، جہاں جیسے یہاں پر نارن، یہاں پر تمثیلی معنی پر آگ استعمال ہوا ہے. پھر نار، یہ نار ینور سے مشتق ہے، بمعنی اذا نفرا، نفرت کے معنی پر یہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آگ میں حرکت اور اضطراب ہوتی ہے، اور نفرت میں بھی انسان اور آدمی وہ حرکت اور اضطراب میں ہوتا ہے، اس میں وہ سکون نہیں ہوتا، اور آگ میں بھی وہ سکون نہیں ہوتی. پھر اس سے نارا ینور اس سے مشتق ہے منارہ، اور اس سے مشتق ہے نورا. منارہ کہتے ہیں جس میں مؤذن چڑھ کر اذان دیتا تھا پرانے وقتوں میں مسجد میں. اور یا نورا بھی اس سے مشتق ہے، نورا کہتے ہیں صابن کو جس سے جسم کی صفائی آتی ہے، تو اس کو نورا کہتے ہیں. فلما اضاءت، لما فا یہ تو فا تفریعیہ ہے، اور لما یہ حرف وجود لوجودن ہے، حرف وجودن لوجودن، یعنی جزا موجود ہے کیونکہ شرط موجود ہو چکی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حرف وجود لوجودن. جزا اس کی موجودگی ہے کیونکہ شرط وہ موجود ہو چکا ہے. یہاں پر شرط ہے اضاءت، فلما اضاءت، یہ شرط ہے، اور اس کی جزا اذهاب النور ہے، ذهب اللہ بنورہم، اذهاب النور یہاں پر اس کی وہ جزا ہے. فلما، لما اس کی وضاحت، اضاءت یہ ضوء سے ماخوذ ہے. ضوء کہتے ہیں زیادہ روشنی کو، کثیر روشنی کو ضوء کہا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی سورج کو ضیاءً کہا گیا ہے، اس لیے کیونکہ سورج کی روشنی باقی تمام روشنیوں سے وہ کثیر اور زیادہ ہے.
اور نور وہ قمر اور چاند کی روشنی کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ مستفاد من الشمس ہے. نور القمر مستفاد من الشمس، تو چاند کی روشنی وہ اخذ کی گئی ہے سورج سے، اس لیے اس کو وہ نور کہا جاتا ہے، اور نور کہتے ہیں کم روشنی کو. پھر یہ لفظ اضواءت یہ لازمی اور متعدی دونوں طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے. اضواءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، بنورہم نور اس کو با سے متعدی کر دیا گیا ہے. فائدہ اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں کہا گیا کہ اذہب اللہ نورہم، اللہ نے اذہب اللہ نورہم اس طرح نہیں کہا گیا، بلکہ باب افعال سے متعدی نہیں کیا گیا، مقصد یہ ہے، بلکہ با سے متعدی کیا گیا ذہب اللہ بنورہم. تو یہ با یہ استحساب اور حبس پر دال ہے، استحساب مصاحبت پر یہ دال ہے اور حبس پر. تو اس کا مقصد یہ ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان سے یہ نور چھین لیا ہے اور اس نور کو اپنے ساتھ اللہ نے حبس کر دیا، اپنے ساتھ اس نور کو اللہ رب العزت نے بند کر دیا. اب یہ نور اللہ سے دوبارہ لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ بہت مشکل کام ہے. تو استحساب کے معنی پر ہے کہ اللہ نے اس نور کو ان منافقین سے چھین کر اپنے ساتھ اس کا کنٹرول، اپنے ساتھ اس کا اختیار، ان کو اپنے ساتھ حبس کر لیا اور اس کو بند کر لیا. تو اب اس کا واپس لینا منافقین کا وہ بہت مشکل ہے، تو اس لیے با سے اس کو متعدی کیا گیا ہے. ذہب اللہ بنورہم. پھر نور اور ضیاء اور ضوء اس میں کچھ فرق علماء مفسرین وہ کرتے ہیں. اول قول تو یہ ہے کہ نور اور ضوء اور ضیاء یہ دونوں مترادفین ہیں، الفاظ مترادفین ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، نور یہ منشا ہے، یہ اصل مادہ ہے ضوء کے لیے، نور اصل ہے اور ضوء فرع ہے. نور سے ضوء بنتی ہے، تو اصل مادہ اور منشا وہ نور ہے اور ضوء اس کی فرع ہے. کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کو نور کہا گیا ہے، اللہ نے خود کو نور کہا ہے، تو نور اصل ہوا اور ضوء اور ضیاء وہ اس کا فرع ہو گیا. اور عرب بھی کہتے ہیں فلان نور البلد، فلان جو ہے وہ ہمارے شہر کا نور ہے، ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا وہ نور ہے. اور ورقہ ابن نوفل اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا وَيَظْهَرُ فِي بِلَادِنَا ضِيَاءُ نُورٍ، کہ ہمارے ملک اور ہمارے مکہ میں نور پیدا ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوا ان کی جو نبوت کے آثار جب لوگوں پر ظاہر ہوئے تو اس نے شعر میں کہا تھا وَأَنْتَ لَمَّا أَظْهَرْتَ أَشْرَقْتَ الْأَرْضَ وَزَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. وَأَنْتَ لَمَّا أَظْهَرْتَ أَشْرَقْتَ الْأَرْضَ وَزَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، آپ جب پیدا ہوئے، آپ جب ظاہر ہوئے تو أشرقت الْأرْض آپ نے تمام دنیا کو اور تمام زمین کو روشن کر دی. وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور تمہاری نور کی وجہ سے افق کنارے آسمان کے وہ بھی چمک اٹھے، ان میں بھی زیادہ روشنی اور چمک پھیل گئی ہے. تو پھر اس قول کے مطابق نور اصل ہوگی اور ضوء اس کی فرع ہوگی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ضوء وہ قوی اور اقوا ہے نور سے، کیونکہ ضوء یہ ذاتی ہے سورج کے بارے میں، یہ اس کی ذاتی اور مستقل روشنی ہے. اور نور یہ قمر اور چاند کی روشنی ہے اور وہ مستفاد من الشمس ہے، وہ سورج سے لی گئی ہے. جیسے القمر منخسف وقت حیلولت الارض بینہ و بین الشمس، تو نور کی قمر کی جو روشنی ہے وہ مستفاد من الشمس ہے، تو اس لیے وہ سورج کی روشنی ضیاء ہے، وہ اصل ہو گئی اور نور اس کی فرع ہو گئی.
اور چوتھا فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو مجرد عن المادہ ہو، یعنی آگ، پانی اور مٹی، اس کا عمل دخل جس میں نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں نور۔ اسی وجہ سے ملائک اس کو بھی نورانی مخلوق کہا جاتا ہے کہ وہ مخلوق نورانی یتشکل باشکال المختلفہ۔ یہ ملائک کی تعریف ہے۔ تو ملائک کو نورانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نہ تو وہ آگ سے بنے ہیں، نہ مٹی سے بنے ہیں، اور نہ وہ پانی سے بنے ہیں۔ تو یہ تینوں مادہ جس میں نہ ہو اس کو کہتے ہیں نور۔ اور ہر جو ضیاء ہے اور ضوء ہے تو اس کا مادہ حرارت، آگ ہوتی ہے۔ سورج میں بھی مختلف قسم کے آگ اور حرارت جمع ہو کر یہ روشنی ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ کچھ فرق علماء نے ضیاء اور نور کے بارے میں وہ بیان کی ہیں۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ترک یترک، یہ تو فعل ہے۔ فی ظلمات، ظلمات یہ ظلمتن کی جمع ہے۔ امام کسائی رحمہ اللہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جمع الجمع ہے، یہ ظلمتن کی جمع نہیں ہے، یہ جمع الجمع ہے، کیونکہ ظلمتن کی جمع ظلم آتی ہے اور پھر ظلم کی جمع ظلمات آتی ہے، تو یہ پھر جمع الجمع بن جائے گی۔ تو دو اقوال ہے، یا تو ظلمتن کی جمع ہے اور یا جمع الجمع ہے۔ ظلمتن کی جمع ظلم آتی ہے اور پھر ظلم کی جمع ظلمات آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ظلمات جمع کی ذکر کی گئی ہے، اس کی حکمت بیان ہوگی کہ یہ جمع کیوں ذکر ہوئی ہے۔ لا، اور پھر ظلمات، اس ظلمات کو نکرہ لایا گیا ہے، کیونکہ لا یبصرون اس میں بھی ہے کہ ان کی بصارت وہ سلب ہو چکی ہے، ان کا نور ختم ہو چکا ہے، اور ظلمات یہ تاریکی میں ہیں۔ تو ان سے نور سلب ہو کر تاریکی میں، ایک تو انسان کا اپنے آنکھوں کا، جب آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے تو وہ تاریکی میں رہتا ہے۔ دوسرا یہ ارد گرد کا ماحول، یہ روشنی، یہ سورج، یہ بلب وغیرہ، ان کی تاریکی بھی ہو جائے تو انسان کی اپنی آنکھوں کی تاریکی، بینائی نہ ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی تاریکی ہو جاتی ہے۔ دوسرا ماحول میں جب تاریکی ہو تو وہ دوسری قسم کی تاریکی بن جاتی ہے۔ تو یہ مزید وہ عظمت اور مزید مبالغہ ہے تاریکی میں، کہ یہ منافقین اتنی تاریکی میں وہ رہ چکے ہیں اور تاریکیوں میں یہ گھس گئے ہیں۔ فی ظلمات لا یبصرون، اور ظلمات یہ جمع لائی گئی ہیں کیونکہ جانب مشبہ میں، وہاں مشبہ بھی میں تین قسم کی تاریکیاں تھی۔ ان منافقین میں تین بیماریاں تھی، تین امراض تھی ان کی۔ ایک تو ان لوگوں میں ظلمت الکفر، یہ کفر کی تاریکی ان میں تھی۔ ظلمت النفاق، ان میں منافقت اور نفاق بھی موجود تھا، اور اسی طرح ظلمت الضلال، گمراہی کی تاریکی بھی ان میں موجود تھی۔ تو یہاں پر بھی ظلمات جمع لائی گئی ہیں کیونکہ یہاں پر بھی تین تاریکیاں ہیں: صحرا کی تاریکی ایک، رات کی تاریکی دو، اور تیسری تاریکی جب آگ اچانک بجھ جائے تو اس کی تاریکی۔ یہ لائٹ ہے، یہ اچانک بجھ جائے تو اچانک بجھنے سے آنکھوں میں ایک قسم کی تاریکی بن جاتی ہیں، پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ تاریکی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تین قسم کی تاریکیاں یہاں پر موجود ہے۔ صحرا کی تاریکی وہ الگ تاریکی ہے کہ دشت و بیابان ہو، اس میں تاریکی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر رات ہو اور پھر اچانک آپ نے آگ لگائی ہو اور وہ آگ اچانک بجھ جائے تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک اور قسم کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسم کی تاریکیاں ان کی تین خباثتوں اور تین قبائح کی وجہ سے ہے کہ ان میں ظلمت الکفر تھی، یہ کفر بھی کرتے تھے۔ ظلمت النفاق، ان میں منافقت بھی تھی۔ ظلمت الضلال اور اضلال، یہ خود بھی گمراہ تھے اور اضلال دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ ظلمات یہاں پر جمع لائی گئی ہیں۔ پھر ظلمت تاریکی، اس کی تعریف یہ ہے: عدم الضوء عما من شأنہ ان یکون مستضیئا۔ عدم الضوء، روشنی کی نفی ہو، روشنی نہ ہو، اور اس کے مقابل تو یہ تاریکی اس کے مقابل میں آتی ہے۔
تو یہ ظلمت کی تعریف علماء نے کی ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. تو اب آیت کا حاصل اور خلاصہ، مثلہم، عجیب صفت ان لوگوں کی، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جب وہ آگ بجھائے، آگ جلائے، فلما اضاءت، جب یہ آگ روشن کر دے، ما حولہ، ارد گرد کے ماحول کو، تو ذہب اللہ، اللہ لے جاتا ہے، بنورہم، ان کی نور اور وہ روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیتا ہے ان لوگوں کو، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. اس مثال کی وضاحت وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ آگ جلائے تو اس سے روشنی ہو جاتی ہے. اس آگ میں کچھ صفات ہوتی ہیں، آگ میں ایک جلانے کی صفت ہوتی ہے، آگ میں روشنی بھی ہوتی ہے. تو یہ دو صفات آگ میں ہوتی ہے، روشنی اور جلانے کی صفت. پھر اچانک وہ آگ بجھ جائے تو یہ لوگ تاریکی میں رہ جاتے ہیں. تو اسی طرح منافق، وہ بھی کلمہ کہتا تھا، آمنا کا اقرار کرتا تھا، قالوا آمنا، لیکن دل میں یہ کلمہ اس کا نہیں اترا تھا، دل سے ان نے اقرار ایمان کا نہیں کیا تھا، تصدیق دل سے نہیں کی تھی. تو آگ سے جیسے لوگ فوائد لیتے ہیں، اس پہ اپنے کام کاج، دوسرے فوائد دنیاوی آگ سے لیے جاتے ہیں، تو یہ منافق یہ بھی آمنا کا کلمہ جو زبان سے پڑھتا تھا، اس سے قسم قسم کے فوائد لیتا تھا، کیونکہ وہ مومنوں کے معاشرے میں امن سے رہتا تھا، مومن اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جہاد جب ہوتی تھی تو غنیمت میں اس کو حصہ ملتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ فوائد وہ اس آمنا کے کلمے سے لیتا تھا، جیسے لوگ آگ سے فوائد لیتے ہیں. لیکن یہی منافق، ذہب اللہ بنورہم، جب یہی منافق مر جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ تمام فوائد اس کی ختم ہو جاتے ہیں. جیسے آگ بجھ کر فوائد ختم ہو جاتی ہے، اس منافق کی موت کے ساتھ ہی یہ تمام فوائد اس کے ختم ہو گئی. آمنا کا کلمہ صرف زندگی تک اس کو فوائد دے سکتا تھا، لیکن مرنے کے بعد اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو ذہب اللہ بنورہم، ان کے فوائد چلے گئی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور وہ تاریکی، آخرت کی تاریکی میں رہ گیا اور جہنم کی آگ میں وہ چلا جائے گا. تو یہ حاصل مقصد اس مثال کی ہے. اور یا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس مثال کا حاصل مقصد یہ ہے، اور یہ عام کفار کے ساتھ لگتا ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ، جو قرآن نہیں سنتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآن سننے سے منع کرتے تھے. وہ تاریکیوں میں تھے، ظلمات میں تھے، کفر اور شرک میں وہ ڈٹے ہوئے تھے. تو ایک آدمی آ جائے اور وہ آگ کو جلائے اور روشنی کر دے، تو اس کی مثال پھر حاصل یہ بن جائے گی کہ ایک آدمی آ گیا، اس نے آگ روشن کر دی اور اس سے روشنی پھیل گئی، مگر مخالفین وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ اس آگ کو بجھا دے اور اس روشنی کو ختم کر دے، تو وہ آگ کو بجھا کر تاریکی کر دیتے ہیں، وہ آگ بجھا دیتے ہیں، تاریکی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جب مکہ میں تھا تو وہاں پر ظلمات، کفر اور شرک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، اس نے وہی قرآن، دعوت، توحید، اس کی روشنی کر دی، ارد گرد کا ماحول روشن ہونے لگا. لیکن مخالفین مسلسل کوشش میں تھے کہ اس روشنی کو ختم کر دے، اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے وہ روشنی ختم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، تو مکہ پھر وہ اسی تاریکی میں رہ گئی، اسی ظلمات میں ڈوب کر رہ گئی، اور ان سے جو اصل روشنی تھی، وہ نور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھی، قرآن تھا، وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے. تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور اور وحی اور قرآن کو ان سے چھین لیا. وترکہم فی ظلمات، اور ان مشرکین مکہ کو انہی جاہلیت، رسم اور رواج اور کفر اور شرک میں چھوڑ دیا گیا. لا یبصرون، کہ وہ بالکل عقل نہیں رکھتے، بصیرت قلبی نہیں رکھتے، بصارت آنکھوں سے نہیں دیکھتے. تو یہ پھر اس کی
حاصل مقصد اس آیت کا بن جائے گا۔ اور آپ اس کو ایک عام عالم، ایک حق پرست اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہوں کہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر شرکیات ہے، قبر پرستی ہیں، وہاں پر بدعات ہے، رسومات ہیں، وہاں پر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، برا معاشرہ ہے، لیکن ایک حق پرست عالم دین وہاں پر پیدا ہو جائے، وہ دین کی دعوت دینا شروع کر دیں، لوگوں کو قبر پرستی، شرک، بدعات، رسومات اس سے منع کر کے توحید، سنت اس کی طرف دعوت دے، لیکن لوگ اس کی مخالفت کرے، اس کو تکلیفیں دے، اس کو ستائے، قسم طریقے سے اس کو تنگ کرے، وہ عالم دین، وہ حق پرست تنگ آ کر ان کی مصائب سے وہ علاقہ چھوڑ دیں اور کسی اور جگہ وہ ہجرت کر کے اپنا دعوت کا مرکز کسی اور جگہ بنا لیں، تو یہ مثال اس لوگوں کی طرح بھی ان پر بھی فٹ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اسی اپنی بدعات اور شرکیات میں پھر واپس رہ جاتے ہیں۔ پھر فائدہ علماء نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے کہا ہے کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی وہ ختم کر دی، وہ روشنی ان سے چھین لی، اور اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ ذہب اللہ بنارہم، بنارہم نہیں کہا اور ذہب اللہ بنورہم کہا، تو یہ کیوں؟ تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آگ میں دو صفت ہوتی ہے، جیسے ہم نے بیان کیا، آگ میں ایک ہوتی ہے جلانے کی صفت اور دوسری ہوتی ہے روشنی کرنے کی صفت، روشنی کی صفت، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم، اس آگ سے وہ نور کی صفت تو ختم کر دی، لیکن وہ جلانے کی صفت ان کے حق میں اللہ نے چھوڑ دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آگ کی وہ اصل اور اچھی صفت جو ضوء تھی، جو نور تھی، وہ ان سے سلب ہو گئی، لیکن وہ آگ اور جلانے کی صفت اب بھی ان کے حق میں باقی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ آخرت میں یہ آگ ان کو جلائے گی، تو آخرت کی آگ اس میں روشنی نہیں ہوگی اور یہ اس سے جلیں گے، اور اس آخرت کی اور جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ فی ظلمات لا یبصرون وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم یہ اب نتیجہ ہے اور تتمہ ہے ما قبل مثال کا، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور یہ حال ہے مشبہ بہ کا، یعنی یہ لوگ جن پر اچانک آگ بجھ گئی، تو ان کی مثال، تو اس اچانک آگ بجھنے سے ان کے حواس پر اثر ہو گیا، اور اس سے ان کے حواس ظاہرہ، قوت ظاہرہ وہ متاثر ہو گئی، تو وہ قوت ظاہرہ، حواس ظاہرہ، آنکھ، کان، زبان، وہ تمام کام کرنا چھوڑ گئے، تو اس حواس ظاہرہ کے کام چھوڑنے سے اس سے حواس باطنہ وہ بھی متاثر ہو گئے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ حواس ظاہرہ اور باطنہ دونوں سے محروم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ پر اچانک ایک دھماکہ سا ہو جاتا ہے، تو وہ دھماکہ، وہ اچانک ایک آفت، اس میں اتنی قوت ہوتی کہ انسان کی کبھی کبھی وہ آنکھیں چلی جاتی ہیں، کبھی کانوں کی قوت وہ چلی جاتی ہے، کبھی وہ زبان بولنے کی طاقت اس کی چلی جاتی ہے، تو حواس ظاہرہ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ آگ جب اچانک بجھ گئی تو یہ اتنی تکلیف دہ تھی، یہ اتنی بڑی آفت تھی ان کے حق میں کہ اس سے ان کے حواس ظاہرہ وہ متاثر ہو گئے، وہ کام کرنا چھوڑ گئے، اور اس حواس ظاہرہ سے پھر ان کی حواس باطنہ بھی وہ ختم ہو گئی، تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ ان کے ساتھ لگتا ہے، اور یا یہ حالت ہے ما قبل جو منافقین کی قبائح ذکر ہوئی ان کی حالت ہے، تو پھر اس طرح ہے، پھر یہاں پر مضاف حذف ہے، اور اس طرح عبارت ہوگی ہم سمن، ہم کا سمن، ہم کا سمن، ہم کا بکمن، ہم کا عمین، اس طرح کی پھر عبارت ہوگی، ہم مضاف پھر آپ اور کاف تشبیہی وہ آپ یہاں پر محذوف تصور کرو گے، جب ما قبل منافقین کی صفت کے ساتھ لگاؤ من الناس من یقول کے ساتھ یہ پھر لگے گا،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لیکن ان میں یہ قبائح ہے جو ذکر ہوئی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فساد کرتے ہیں اور مومنوں اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بد صفات تھی، بد قبائح تھی ان کی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ گونگے، بہرے اور اندھوں کی طرح ہو گئے ہیں. یہ بالکل گونگے اور بہرے اندھے ہو گئے ہیں. ان کی مثال ان کی طرح ہے. سمن یہ ماخوذ ہے سومم سے، اور یہ داء فی الاذن، کانوں کے مرض کو کہتے ہیں. جس کے کانوں میں مرض ہو اس کو اسوم اور سمن کہا جاتا ہے. بکمن اب کم ہے، اور یہ داء فی اللسان یمنع عن التکلم والکلام، یہ زبان کے مرض کو کہتے ہیں کہ ایسا مرض کہ انسان تکلم سے وہ عاجز آ جائے، تکلم ہی نہ کر سکتا ہو، کلام ہی نہ کر سکتا ہو، باتیں ہی نہ کر سکتا ہو. اور عمیٌ یہ عما اور عمی کی جمع ہے. عدم البصر عما من شانہ ان یکون بصیرا، کہ بصیرت اور آنکھوں کی بینائی وہ چلی جائے، ایسی چلی جائے، نظر اتنا خراب ہو جائے کہ بالکل کوئی چیز وہ دکھائی نہ دے. تو یہ 3 امراض ہیں، آنکھ، کان اور زبان کی. پھر یہاں پر سمن کو مقدم کیا گیا ہے، یعنی کان کے مرض کو اس کو مقدم کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان پیدائشی طور پر وہ بہرا پیدا ہو جائے تو وہ مستلزم ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکے گا، وہ گونگا بھی ہوگا. کیونکہ جو سن نہیں سکتا پیدائشی طور پر، جو بہرا ہو، جو پیدائشی طور پر کچھ نہ سن سکتا ہو، تو وہ ضرور وہ بول بھی نہیں سکے گا. اور عمیٌ آنکھوں کی نابینائی، اس کو مؤخر کر دیا کیونکہ یہ عام ہے، یہ دل کو بھی شامل ہے. جیسے ہم نے فرق بتایا تھا عمی اور عمہا، اس میں فرق بتایا تھا. تو یہ حماقت اور بے وقوفی، اس پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ دونوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. دل کی خرابی، اس کو بھی عمہا اور عمی کہا جاتا ہے. تو ان کے مثال آنکھیں بھی خراب ہے، اور یہ مستلزم ہے کہ ان کے دل بھی خراب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دل جو ہے یہ ایک ہوس کی طرح مثال یہ رکھتا ہے. ہوس کو یا ٹینکی کو، یہ باہر سے جب اس کو کوئی چیز میسر نہ ہو، باہر سے جب پانی اس کو نہ آئے تو یہ خالی ہی رہے گا. تو اس طرح یہ دل یہ ایک حوض ہے، اس کو ادراکات ملتی ہے تو کان کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے. یہ ان تینوں ذرائع سے، راستوں سے ان کو ادراکات وہ ملتی ہے. اب یہ تینوں ذرائع اور راستے ہی خراب ہو جائے تو یہ دل جو مرکز اور ہوش تھا وہ خود بخود خراب ہو جائے گا. تو یہ تینوں خراب ہو گئی تو یہ مقصد ہے کہ ان کے دل بھی وہ خراب ہے. تو پھر وہ لگتا ہے فی قلوبہم مرضن سے، کہ ان کے دل میں وہ مرض ہے. وہ مرض کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حواس، یہ تمام اعضاء یہی کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور یہی خراب ہے. تو سمن یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ یہ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون پس یہ نہیں لوٹ آئیں گے، یہ نہیں لوٹ آنے والے ہیں حق کی طرف، اسلام کی طرف یہ نہیں لوٹ کر آئیں گے. پھر سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ تو بولتے بھی ہیں، پھر ان لوگوں کو کیوں بکمن گونگے کہا گیا ہے؟ سنتے بھی ہیں. تو جواب یہ ہوا کہ حق نہیں سنتے، حق بولتے نہیں ہیں، تو یہ ایسے ہے کہ یہ بس گونگے اور بہرے بن گئے ہیں. تو اللہ نے بالکل ان کی نفی ہی کر دی جب یہ حق نہیں بولتے. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ.